قبرستان کیسی جگہ ہے؟ عبرت کی جگہ ہے۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب بھی قبرستان کے قریب سے گزرتے تو اگرچہ سواری پر بھی سوار ہوتے تو اتر جاتے اور اتر کر کھڑے ہو کر ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے۔ کہیں بھی چلے جاتے سفر پر ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے اور فرماتے کہ شاید جب میں مر جاؤں کوئی میری قبر پر بھی رک کر فاتحہ پڑھے، کیا اس وقت میں سب سے زیادہ فاتحہ کا محتاج ہو جاؤں گا، سب سے زیادہ دعا کا اس وقت میں محتاج ہوں گا جب میں قبر میں چلا جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے رنگ لگائے کہ دنیا آ رہی ہے ہر وقت شاہ صاحب کی قبر پر دعائیں کر رہی ہے۔ شاہ صاحب ملتان میں تقریر فرما رہے تھے، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، ملتان میں تقریر کے لیے آئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر معراج پر تقریر کر رہے تھے۔ شاہ صاحب کی پنجابی زبان تھی اور عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لطف اور سرور رکھا تھا کہ جب سید تقریر کرتا تھا تو کسی کو ساری رات نہیں پتہ لگتا تھا میں بیٹھا کہاں ہوں۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان میں ایسی تاثیر، بلا کی تاثیر رکھی۔ تو شاہ صاحب تقریر کر رہے تھے، کرتے کرتے بڑی جوبن پر آپ کی تقریر تھی، ایک بزرگ بیٹھا ہوا وہ سن رہا تھا اور سر دھن رہا تھا، ایمان تازہ ہو رہا تھا، کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہنے لگا او شاءاللہ ایتھے ہی دفن تھی میں، شاءاللہ ایتھے ہی دفن تھی میں۔ وہ اللہ کا ایسا شاہ صاحب کہا کرتے تھے، اس نے کوئی ایسی کہی کہ پاکستان بنا ملتان ہی آ گئے اور ملتان ہی ان کی قبر ہے، ملتان میں ہی دفن ہے۔ تو بھائی یہ قبرستان کیا ہے؟ عبرت کی جگہ ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی دھن ہے تجھ کو رہوں سب سے بالا، یہی دھن ہے تجھ کو رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو یہ تو عبرت کی جگہ ہے، عبرت کی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات تشریف لے گئے جنت البقیع، لیکن جا کر کیا کیا ہے؟ حضور رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اللہ کے سامنے، اپنی امت کی بخشش مانگ رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی جانا بھی چاہے تو جانے کا مطلب عبرت حاصل کرنا ہے، عبرت حاصل کرے، اپنی بھی معافی مانگے، اپنے گزر گئے بزرگوں کی بھی معافی مانگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے معافی مانگے۔ اور اگر صرف میلہ ہی لگانا ہے، اللہ کو تو یہ پسند نہیں کہ ایک شخص مرنے والے کے پاس کھڑا ہے، مرنے والے کے پاس کھڑا ہے اور اس کے منہ پر، اس کے چہرے پر کوئی ایسے اثرات نہیں کہ وہ اللہ کو، اس کو بھی خوف آتا ہو کہ یہ مر گیا، یہ آج ساکن و ساکت ہو گیا ہے، آج یہ اپنے ہاتھ نہیں ہلا سکتا، آج یہ پاؤں نہیں ہلا سکتا، آج یہ اپنی آنکھ کھول کر دیکھ نہیں سکتا، آج یہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، آج یہ اٹھ نہیں سکتا، آج یہ کھڑا نہیں ہو سکتا، آج یہ سلام نہیں کر سکتا۔ اگر اس سے اس نے عبرت حاصل نہیں کی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ویسے ہی موج میلے کے اندر قبرستان گیا ہوا ہے۔ تو موج میلہ نہیں ہے بھائی، موج میلہ نہیں ہے۔ آخری بات جو اس حوالے سے بڑی اہم ہے، جب ایسی ہم ان چیزوں پر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں خوشی کا موقع آ جائے، ایسا بڑے خوش ہیں، کوئی ایسا موقع آ جائے، کھانے پینے پر بڑے خوش ہیں، کوئی شادی بیاہ بڑے خوش ہیں، ان چیزوں پر ہمارے دل بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہمارے دل اس بات پر بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ شب برات ہے، پچھلے سارے حاجت کنارے لگ جانے، پچھلے سب کیا ہو جائیں گے؟ معاف۔ بھائی اگر آپ اس لیے معافی مانگ رہے ہیں کہ پچھلے معاف، اگلے نویں پھر ویکھیں گے، تو اس کا مطلب اللہ تو نہیں نہ جانتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ڈھونگ رچا رہے ہیں، آپ کے ڈھونگ کو اللہ تو نہیں نہ جانتا۔ میں اگر ڈھونگ کر رہا ہوں اللہ کے سامنے، اللہ نہیں جانتا؟ جو پتا گرنے سے پہلے جانتا ہے یہ کب ٹوٹے گا۔
جو اس بات کو جانتا ہے کہ اس کے دل میں خیال کیا آئے گا، کہے گا نہیں، اس کے دل میں خیال کیا آئے گا اس کو جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، سینوں کے بھید جانتا ہے، سینوں کے راز جانتا ہے۔ تو بڑے خوش ہوتے ہیں ان باتوں پر، خوش ہونا چاہیے۔ اللہ جس کو معافی کا، اخلاص سے دل سے معافی کا موقع دے دے، اس کو بہت خوش ہونا چاہیے کہ یا اللہ میری پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کر، میں آئندہ جو اگلی زندگی ہے اس کو صحیح بنیاد پر استوار کروں گا، اس کے لیے بڑا خوشی کا موقع ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، جو یہ فضیلت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتیں یا دین عطا کی ہیں، ان میں مغفرت بخشش کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلانات ہیں، انہی کے اندر ایک بڑی عبرت کی بات بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو، آپ مثال سے سمجھیں، ایک قیدی ہے، اس کو سزائے موت ہو گئی ہے، صدر جا رہا ہے، جاتے ہوئے اس کو پتہ ہے کہ اگر میں درخواست دے دوں شاید میں چھوٹ جاؤں، شاید بچ جاؤں، اس کے باوجود بھی درخواست ہی نہیں دیتا، وہ تو بدبخت ہے۔ وہ کیا ہے؟ بدبخت۔ اللہ کہتا معافی مانگو، حل من مستغفرین، ہے کوئی معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں۔ لیکن ہم ایسے غافل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدا لگا رہا ہے اور میں نے اپنی درخواست ہی جمع نہیں کرائی، میں نے اللہ سے کہا نہیں بول کے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں اپنی پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں، میں نے معافی مانگی نہیں اللہ سے۔ ایسی غفلت اور سستی چھائی ہوئی ہے کہ بس دنیا کے کاموں میں ایسے جتا ہوا جیسے بیل جوتا ہوتا ہے، ایسے لگا ہوا ہے۔ تو بھائی کیسے بخشش ہوگی؟ آپ نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے بڑے اعلان کو ٹھکرا دیا۔ اب سنیے، حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 آدمی ایسے ہیں اللہ اس رات ان کی مغفرت نہیں کرتا۔ کتنے آدمی؟ 6۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا وہ شخص جو مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، وہ جو مرضی کر لے، اس رات بھی اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا، اس رات میں اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے مشرک، ایک ہوتا ہے کافر، ان میں فرق ہے۔ کافر سے مراد یہ ہے کہ وہ سرے سے ہی اللہ کے دین کا انکاری ہے، اور مشرک سے مراد یہ ہے کہ مان کر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کو مان کر پھر اللہ کے ساتھ کیا ٹھہراتا ہے؟ شریک ٹھہراتا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرک کی اس رات کوئی مغفرت نہیں۔ نمبر 2، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کینہ رکھنے والا ہے، جو دل میں کینہ رکھنے والا ہے، بغض پالنے والا ہے، جسے کہتے ہیں ویر پالنے والا ہے، اس رات اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ اور حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوموار کو اور جمعرات کو ایمان والوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے، اور اس کے بارے میں اللہ فیصلہ کرتا، اچھا اس کو بھی بخش دو، اس کو بھی بخش دو، اس کو بھی بخش دو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ آپس میں لڑے ہوتے ہیں، ایک تو ایسا ہے کہ وہ صلح چاہتا ہے، وہ تو اللہ کے نزدیک صلح کرنے والوں میں ہے، لیکن دوسرا شخص ایسا ہے کہ دل میں ویر ہے، اس کے کینہ پالا ہوا ہے اس نے، وہ کسی صورت کوئی موقع ضائع کرنے نہیں دیتا کہ کوئی مجھے موقع ملے اس کی عزت اچھالنے کا، میں اس کی عزت اچھالوں گا۔ یہ ہے کینہ رکھنے والا، کینہ ور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے ان کو رہنے دو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں، اس وقت تک ان کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات بھی کینہ ور کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ